کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ تو وہاں کا ادب ہے آہستہ اور خاموش سلام پڑھنا، اور ساری عبادات میں آہستہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اور وہاں سنتے بھی ہیں، آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ مبلغ صاحب کے نیا کلپ ہے، نیا کلپ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے، روز اقدس پہ آنے والوں کو آپ پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایو ہی مشرک ہے، یہی مشرک ہے، مشرک کے سینگ نہیں ہوتے۔ اور طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں بڑے پریم کے ساتھ بیٹھ کے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اگر یہ شرک نہیں تو شرک کے سینگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے کئی مقام پہ فرما دیا اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ نُرِيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون یہ ہے، یا تو آپ کی رویت ہوگی یا وفات ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ پہ بھی موت آ گئی، پھر دنیا کی چیزوں کو آپ بھی دیکھ سکتے نہیں۔ اب تو سعودی عرب والوں نے حجرت النبی کی ویڈیو جاری کی ہے، وہ سب دیکھو، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اور اس حجرت النبی کی جو ویڈیو انہوں نے جاری کی، انہوں نے پوری ڈیٹیل دی کہ اندر ام المومنین کا حجرہ ہے، حجرہ مبارک میں 3 قبریں ہیں، اور حجرہ وہ بند ہو گیا ام المومنین کی وفات کے بعد، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی 2 دیواریں ہیں، پہلے ایک دیوار بنائی وہ اس کی شکل کعبہ کی طرح بن گئی، تو بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا کہ کوئی ادھر بھی بے وقوف طواف نہ شروع کر دے، اس لیے اس کے باہر سے ایک دیوار بنوائی، اور وہ 5 تکونی 5 کونوں والی دیوار ہے، وہ محیط ہے، اس دیوار کو دروازہ کوئی نہیں ہے، نیچے حجرہ کی دیوار، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار۔ یہ جو 3 دیواریں ہیں ان کو دروازے ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ بالکل بند ہے، اور پھر جالی والی دیوار ہے، اور پھر شرطوں والی دیوار ہے۔ یہ 5 دیواروں کی ڈیٹیل جاری ہو گئی، اور ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اندل قبر کہاں بنتا ہے؟ داخل الحجرہ۔ اندیت کا تحقق ہوتا ہے ام المومنین کے حجرہ کے اندر کوئی داخل ہو تو یہ ہے اندیت۔ یہی بات بڑے بڑے ائمہ نے تصریح کی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں جو حجرہ کی دیوار کے باہر ہے یہ بعید ہے، خارج الحجرہ بعید، اور براء الجدار ابعد، یہ اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں کتنی دیواریں ہیں؟ 5۔ کتنی دیواریں ہیں؟ 5۔ 5 دیواروں سے ان کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک تو جو جس پہ موت آ جائے وہ پوری دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، پوری دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے ہی نہیں، پوری دنیا سے خارج ہے۔ دنیا کا جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس روح وفات کے بعد وہ رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، اور رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کا مقام ہے، جس مکان کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ آپ کی روح مبارک ارواح انبیاء کے ساتھ اس جنت الفردوس میں ہے۔
اور جو زمین سے لاکھوں میل دور کا فاصلہ ہے، تو جو فوت ہو گیا وہ تو دنیا سے دور ہو گیا، اس کا قرب تو ہے ہی نہیں، لیکن جو لوگ اندہ کر رہے ہیں میں ان کی اندیت نہیں کر رہا ہوں۔ اندل قبر، اندل قبر، اندل قبر، اور اندل قبر کا پہلے سمجھ تو صحیح، یہ پانچ جو تو اندہ لگا کے بیٹھا ہے، ائمہ نے تصریح کی ہے کہ قبر کی اندیت ایک تو ہے نا اندن نبی پاک علیہ السلام تو چلے گئے رفیق اعلیٰ میں، پیغمبر کے کریم کے پاس تو موت کے بعد جا سکتے ہی کوئی نہیں، اور جو آپ کی قبر مبارک ہے اس کی اندیت بھی حجرہ کے اندر ہے۔ جب حجرہ مبارک سے باہر والی دیوار وہ بعید ہے، دوسری دیوار وہ ابعد ہے، تو اب جو ظاہر کھڑا ہوتا ہے سلام کے لیے، یہ اندل قبر ہے یا بعید ہے؟ یہ اندل قبر نہیں، یہ بعید ہے، اور یہ ان کے اپنے اصول، للڑ پارٹی کے اپنے اصول کے مطابق بھی جو دور سے سما کا قائل ہے وہ مشرک ہے، تو اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے فتویٰ کے مطابق بھی یہ شرک بنتا ہے، کیونکہ جہاں اندیت ہے نہیں، جب اندیت نہیں دور سے سما کے قائل ہے تو دور کے سما کا قائل بالاتفاق مشرک ہے۔ وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسباب نہیں، اور ہمارے نزدیک تو جب موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، مرنے کے بعد ایک دیوار بھی نہ ہو تب بھی عادتاً سننے کا قائل اسی طرح مشرک بنتا ہے، لیکن ان کے اصول پر بھی یہ شرک بنتا ہے کہ جہاں اندیت شندیت کوئی نہیں ہے۔ اور طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں بڑے پریم کے ساتھ بیٹھ کے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اگر یہ شرک نہیں تو شرک کے سینگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے کئی مقام پہ فرما دیا اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ نُرِيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون یہ ہے، یا تو آپ کی رویت ہوگی یا وفات ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ پہ بھی موت آ گئی پھر دنیا کی چیزوں کو آپ بھی دیکھ سکتے نہیں۔ اب یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کوئی حوالہ شوالہ نہیں ہے، ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا۔ اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، نَتَوَفَّيَنَّكَ مقابل ہے نُرِيَنَّكَ، یا ہم آپ کو دکھائیں گے یا آپ پہ موت آ جائے گی، تو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو پھر دیکھنے والی بات نہیں ہے، پھر سننے والی بات نہیں ہے۔ دنیا، پیغمبر کریم بھی دنیا سے چلے گئے، یہی معنی ہے موت کا، یہی معنی ہے وفات کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مشرک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرک کون ہوتا ہے، تو مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اور اس کے مشرک کے سر پہ اور بھی کوئی نشانیاں نہیں ہوتی۔ یہی مشرک ہے جو مردوں کی عادتاً سننے کا قائل ہے، جس کا عقیدہ ہے قبر پہ جاؤ، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ان سے درخواستیں کرو، کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ یہی مشرک ہے، چاہے مسجد میں رہتا ہو یا کعبہ میں رہتا ہو۔